السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب ایک دفعہ درود شریف پڑھیں نیت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم درود پڑھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ دوستو، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو، آج ہم ان کے کچھ خدمتگاروں کی ایک دو بات کریں گے۔ دوستو، آپ نے نام سنا ہوگا پیر پٹھان، جہاں سے سیال شریف نکلے۔ تو پیر پٹھان کا ایک خدمتگار تھا، ان کا مرید تھا، وہ پیشے کے لحاظ سے نائی تھا، حجامت کرنے والا۔ دوستو اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا، 5-6 سال عمر یا کچھ اس سے 1-2 سال بڑا ہوگا۔ وہ دوستو گم ہو گیا۔ جب وہ گم ہو گیا تو وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، پیر پٹھان صاحب۔ آپ نے جا کر بولا، حضور میرا بیٹا گم ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ نے بولا، آگے سے پیر صاحب نے کچھ بولا نہیں، وہ خاموش رہے، اور اتنی جرت نہیں ہوئی ادب کے لحاظ سے کہ دوسری دفعہ ان کو کہیں یا ان سے جواب طلب کریں۔ دوستو خاموش ہو گئے، حجامت کی، واپس آ گئے۔ دوستو ایک دن کسی نے روایت کیا کہ 18 سال، کسی نے روایت کیا کہ 20 سال کے بعد، اتنا شاید عرصے کے بعد وہ اپنے گھر میں اپنے پیر صاحب کی تعریف کر رہے تھے، اپنی بیوی کو باتیں بتا رہے تھے، ان کی کرامات بتا رہے تھے، ان کی کچھ باتیں سنا رہے تھے۔ لیکن بیوی نے کیا کہا، بیوی کو تھوڑا غصہ آیا، اس نے کہا مجھے نہ سناؤ یہ باتیں، میں تو اس دن مانوں گی نا، اس دن میں مانوں گی تیرے پیر کو، اس دن میرا بیٹا واپس آ جائے گا، میں نہیں مانتی، مجھے نہ سنایا کر یہ باتیں۔ دوستو آپ خاموش ہو گئے، ان کے مرید خاموش ہو گئے اور چلے گئے، اور ذہن میں یہی خیال ہے، اور پیر پٹھان صاحب کی حجامت کرنے لگے، بال کاٹنے لگے۔ آپ نے کہا میری نا اج یار ٹینڈ کر دے، ٹینڈ کر دے یار میری۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے جب سنت کے لحاظ سے ایک سائڈ سے شروع کی حجامت، تو دل میں وہی طوفان چل رہا ہے جو بیوی نے بولا تھا کہ میں تو اس دن مانوں گی نا جس دن میرا بیٹا آئے گا۔ اتنا عرصہ ہو گیا بیٹے سے جدا ہوئے، لیکن دوستو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ ایک دفعہ ہی پیر سے کہہ دے کہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آنکھوں سے نا آنسو نکل آئے، اور آنسو حضور پیر پٹھان صاحب کے نا سر پہ گرے۔ جو ہی آنسو سر پہ گرا تو آپ نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں آنسو نکل آیا؟ تو بڑے مؤدب طریقے سے بولے، حضور آپ کو یاد ہوگا میں نے 20 سال پہلے آپ سے بولا تھا میرا بیٹا گم ہو گیا، تو آج میں گھر میں آپ کی باتیں کر رہا تو میری بیوی کہتی ہے میں نہیں مانتی تیرے پیر کو، میں تو اس دن نہیں مانوں گی نا جب میرا بیٹا واپس لا کے دیں گے۔ دوستو یہ صاحب خاموش ہو گئے، بولے کوئی بات نہیں، تو حجامت کر، تیرے گھر جانے سے پہلے تیرا بیٹا گھر میں ہوگا۔ ان نے باادب طریقے سے حجامت کی،
حجامت کی، نکلے، بڑی تیزی سے گھر کی طرف گئے۔ دل میں طوفان تھا کہ پیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تیرے گھر جانے سے پہلے تیرا بیٹا گھر میں ہوگا۔ آپ گئے، دیکھا کہ محلے کی طرف گاؤں کے سارے لوگ اس کے گھر کی طرف ہی جا رہے ہیں، اس کے دروازے کے آگے رش ہے، لوگ چھت کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے گیا، اس نے جا کے دیکھا اس کا جوان بیٹا، اس کا جو 20 سال کے بعد گھر آیا، 4 پہی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک گھوڑا بجا ہے ساتھ میں بندھا ہوا ہے۔ دوستو وہ گیا، اس نے دیکھا، اس نے جلدی سے پہلے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر بولا، اس سے پوچھا، بتاؤ مجھے یہ کیا واقعہ ہوا؟ اس نے بولا، تم کیسے گم ہو گئے تھے؟ وہ بولا، میں کھیل رہا تھا، مجھے کسی نے اغوا کر لیا، مجھے تو اتنا یاد ہے۔ آپ نے جلدی سے پوچھا، ٹھیک ہے تو گم تو ہو گیا، تو اب یہ بتا کہ تو اتنے عرصے کے بعد یہاں کیسے آ گیا؟ تو اس کے بیٹے نے بولا، مجھے جن نے اغوا کیا تھا وہ سکھ تھے، میں ان کی ڈیوٹی کرتا تھا، مجھے سکھ نے بولا، میرے مالک نے گھوڑا تیار کرو، میں نے کہیں جانا ہے، میں نے اس کا گھوڑا تیار کر کے اس کو پکڑ کے رکھا تھا کہ جو ہی وہ آئے میں ان کو گھوڑا پکڑاؤں اور وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ اتنی دیر میں ایک بابا آیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے کہا، اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح، بابا کیسا تھا، کس طرح کا تھا وہ بابا؟ تو دوستو اس کے بیٹے نے کہا، بابا صاحب کی ایک طرف سے ٹینڈ ہوئی تھی، یعنی کہ ایک طرف سے حجامت ہوئی تھی اور ایک طرف سے حجامت باقی تھی، یہ مجھے پتہ ہے۔ جب وہ آئے ایک طرف سے حجامت تھی اور ایک طرف سے حجامت باقی تھی، تو دوستو اس کو فوری پتہ چل گیا کہ میں نے ایک طرف سے حجامت کی تھی اور ایک طرف سے ابھی باقی تھی۔ تو آنکھ چمکنے میں اس نے کیا کیا کہ اس کا بیٹا اس کے گھر پہنچا دیا۔ دوستو ہم ایسے نہیں کہتے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، اس لیے دوستو کہتے ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ کے اس کا سوال صاحب مسلم علی کے لیے کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔